اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے آج ہماری جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، وہ آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا مثال سمجھانے کے لیے کسی ایسی چیز کی مثال دے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ حضرات گرامی، اس سے پہلی آیات کے اندر آپ حضرات مومنوں کی بشارت کا تذکرہ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو، ایمان والوں کو 4 بشارتیں دی تھی، اور اس سے پہلے آپ قرآن کی عظمت، قرآن کی حقانیت بھی آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے مثال دینے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے میں، بات کو سمجھانے میں، مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، اس بات کو بیان فرمانے میں حیا نہیں فرماتا۔ اور منافقین کی بھی 2 مثالیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، ان میں سے کمثل الذی استوقد نارا، ایک وہ مثال تھی کہ جب منافقین نے آگ کو روشن کی تھی، وہ بھی آپ حضرات کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 17 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسری تھی او کصیب من السماء، بجلی کی کڑک اور تیز بارش میں جو پھنس گئے تھے، اس کا تذکرہ بھی حضرات سن چکے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 18 کے اندر۔ جب اللہ نے مثال بیان کی، اور اس سے پہلے 2 مثالیں اور بیان ہو چکی ہیں، مکڑی کی اور مکھی کی، تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی بلند و بالا ہے، وہ عام اتنی حقیر شے کی مثال دے رہا ہے، تو یہ اللہ کے لیے دوست نہیں، اعتراض کرنے لگے۔ اور یہود و نصارہ جو تھے ہنسنے لگے، دیکھو قرآن لگی کتاب اور مچھر کی مثال۔ جب انہوں نے اعتراض کیا اور بعد نے کہا کہ تفسیر طبری میں ہے کہ اللہ کو حیا نہیں آتی مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے، تو اب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا مثال سمجھانے میں کسی ایسی چیز کی مثال دے، ذکر کرے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، لیکن اس بات کو بیان کرنے میں اللہ حیا بولیے نہیں فرماتا۔ 2 مثالیں کیوں دی تھی؟ منافقین کی 2 مثالیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں اور بیان کی، جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، سورہ عنکبوت اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 41 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے مددگار بنا لیے مکڑی کی طرح ہے، اور اس کا جالا گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بنا لیا، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جیسے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات بیان فرمائی۔ دوسری مثال اللہ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمائی، سورہ حج اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 73 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال سنو اور کان لگا کے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوہ ذبابا ولو اجتمعوا، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں، بے شک وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی شے لے جائے
تو اسے چھین نہیں سکتے, چھڑا نہیں سکتے. 2 آیت کریمہ بیان فرمائی. پہلی میں ان کو کمزوری کہ اتنا کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ یوں ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے. اب بتوں کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے. یہ جن کو تم خدا مانتے ہو, جن کو تم پوجتے ہو, وہ تو ایسے بے بس ہیں کہ اگر مکھی کوئی کھانا ان کے سامنے رکھا ہو, اس میں سے کوئی دانہ لے جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے, چھین نہیں سکتے. تو اب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بات سمجھانے میں حیا نہیں فرماتا, چاہے مکھی ہو یا اس سے بڑی مچھر ہو یا اس سے بڑی مکھی ہو یا کوئی اور چیز ہو. دیکھیے کافر لوگ جو تھے اللہ کو چھوڑ کے کس کی بات کرتے تھے؟ اپنے بتوں کی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور وہ اللہ کے مقابلے بتوں کو پکارتے تھے. بعض لوگوں نے کیا کیا, جن کے عقائد و نظریات باطل ہیں, غلط ہیں, بالخصوص اس دور حاضر میں جدید فتنہ جسے مرزا محمد علی انجیر کہا جاتا ہے, وہ ان آیت کریمہ کو لے کر انبیاء پہ چسپاں کر دیتا ہے. کس پہ لگاتا ہے؟ انبیاء پر. کہتا دیکھو یہ اولیاء اللہ, یہ غوث پاک کچھ نہیں کر سکتے, ان پہ لگا دیتا ہے. یہ طریقہ کار خارجیوں کا ہے. اور بخاری میں روایت ہے سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ خارجی تھی, اس لیے کہ وہ انبیاء پر وہ آیتیں چسپاں کر دی تھی جو کافروں اور بتوں کے حق میں نازل ہوئی تھی. دیکھیے ہم غوث پاک کو پکارتے ہیں, کہتے ہیں یا غوث پاک المدد, یا غوث آدم دستگیر, یا حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں, تو وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتی, اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتی, یا اللہ کے مقابلے میں نہیں پکارا جاتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے, ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی, قرآن مجید وغیرہ میں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر اس کی 49 ہے. دیکھیے انبیاء کیا کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک مٹی لیتا ہوں, مٹی سے پرندے کی مورت بناؤں گا, پھر اس میں فانفخ فیہ, اس میں پھونک ماروں گا, فیکون طیرا باذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی مورتیں بنا بنا کے اڑا دی. یہ کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے, قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی مورت بنا کر پھونک مار کے اڑا رہے ہیں. تو بنانا عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا, پھونک مارنا بھی انہی کا کام تھا, زندگی دینا کس کا کام تھا بولیے؟ اللہ کا کام تھا. ہمارا کام پکارنا ہے, پکار سنانا اللہ کا کام ہے, مدد کرنا بھی اللہ کا کام ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کی. اور آگے چلیے. اب جو اللہ نے مثال دی ہے تو یہ اس لیے دی ہے تاکہ بتوں کی حقارت ہو جائے. تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پکارتے ہو, یہ بے بس ہے, کمزور ہے, کچھ نہیں کر سکتے. اور اولیاء اللہ جو ہے اللہ کی طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تخت بلقیس دیکھیے لے کر آ گئے تھے پلک جھپکنے کے اندر, قرآن موجود ہے, 1 منٹ میں آ گیا. اللہ لے کر نہیں آیا تھا, اللہ کا بندہ لے کر آیا تھا. تو اللہ کے بندے اولیاء اللہ یہ کام کر سکتے ہیں. اب کی جا رہی ہے, دیکھیے مچھر کی مثال دی اور ایک مکھی کی مثال دی. اللہ نے مچھر اور مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ ہر ایک کا مقصد ہوتا ہے بنانے کا. جیسے آپ کو مجھے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ بندے اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. علماء کرام بیان فرماتے ہیں, تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے, کہتے ہیں اگر اللہ مکھی اور مچھر کو نہ بناتا نا تو یہ بدبو سے ہی مر جاتے انسان سارے. یہ انسان جو ہے بدبو سے ہی مر جاتے. تو مکھی اور مچھر کو بنا دیا تاکہ بدبو کم ہو جائے. سمجھ بات آپ کے. دوسرا, انسان کو عاجز کر دیتا ہے, عاجز کمزور کر دیتا ہے. کون؟ مکھی اور مچھر. بیزار آ جاتا ہے انسان. پھر یہ غرور ختم کر دیتا ہے. عام بڑا مشہور معروف فکر ہے, بھائی اس کو اتنا گھمنڈ ہے, وہ تو بھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. کوئی ہے ایسا؟ پینٹاگون کے اندر صدر تھا, موجود تھا, پریس کانفرنس کر رہا تھا, مکھی آ گئی, پریشان ہو گیا. تو بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی پریشان ولی ہو جاتے ہیں.
فرعون کو دیکھ لیجئے 450 سال تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا، لیکن ہلاک مچھر سے ہی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اللہ نے کیوں بنایا، اس کی خصوصیت کیا ہے، میں چند لفظوں میں اس کی خصوصیت بیان کر دوں. دیکھیے یہ مچھر جو ہے بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے، جب تک بھوکا ہے زندہ ہے، کھا پی لے تو مر جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بڑی بڑی چیزوں میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. بہت بڑی چیز ہو لیکن وہی چھوٹی چیز اگر ویسی بن جائے تو پھر کمال ہو جاتا ہے، پھر کمال ہو جاتا ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. ہاتھی کو دیکھا ہے آپ نے؟ ارے بول تو دیجئے. دیکھا ہے؟ ہاتھی کی شکل و صورت دیکھیں، اس کی سونڈ بڑی، بڑے بڑے کان، بڑا جسم، چھوٹی اس کی پونچھ. اسی طرح مچھر کو دیکھو، اس کی بھی سونڈ، 2 بڑے بڑے کان، اس کی پونچھ، اس کی بھی وہی 4 ٹانگیں. یہ بالکل دیکھیں نا غور سے تو مچھر جو ہے ہاتھی کے مشابہ ہے. ہاتھی کتنا بڑا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، کمال دیکھیے، مچھر بھی اللہ نے ویسا ہی بنایا ہے، ویسا ہی بنایا ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے، مچھر جو ہے ہاتھی کو مار سکتا ہے لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا. اور اس سے بڑھ کر یہ جو شیر، چیتا، ہاتھی، بڑے بڑے جانور کہاں رہتے ہیں؟ جنگلوں میں رہتے ہیں، اور یہ گھر میں رہتا ہے. وہ جانور انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن مچھر اتنا دلیر ہوتا ہے یہ بھاگتا نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو خصوصیت دی. ایک بات اور خاص، اس کے پاس ایسا فارمولہ ہے جہاں انسان کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے نا انسان پر، یہ وہی کاٹتا ہے. اور ایسی باری سوئی اس کے پاس ہے کہ دنیا میں ایسی سوئی ایجاد ہی نہیں ہو سکی. لوگ چاند پہ چلے گئے، یہ اندر جا کے نس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور خون میں وہ جو ہے اپنا انجیکشن وہ سون جو ہے لگا دیتا ہے. اتنا کمال کا آدمی، وہ بھی پتہ بھی نہیں پڑ پاتا. تو اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہے. تمہاری مثال 2 تھی، آگ والی، بجلی کی کڑک والی. اب اللہ نے مثال دی مکڑی والی اور مکھی والی، اس لیے کہ مچھر سے بڑی مکھی ہوتی ہے، مچھر سے بڑی مکھی ہوتی ہے. تو اللہ حیا نہیں فرماتا، اللہ حیا نہیں فرماتا. دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بس آخری بات اپنی گفتگو ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، کنز الایمان کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جو کوئی بوڑھا آدمی، اب جو بوڑھے موجود ہیں جن کی سفید داڑیاں ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کے لیے تسلی بخش بات. اللہ حیا نہیں فرمایا. حیا پہ 2 باتیں صرف. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے، جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے، یعنی کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ نمازوں کا پابند رہا، دیگر نیک اعمال کرتا رہا، تو اللہ اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا فرماتا ہے. اللہ اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا فرماتا ہے. یہ ساری زندگی عبادت میں لگا رہا، اب کمزور ہو گیا ہے، تو اللہ کو حیا آتی ہے. اور آخری بات ہم سب کے لیے، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ اٹھائے ایسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے میں. تو اللہ ایسا حیا والا ہے. تو بات کو سمجھانے کے لیے اللہ مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.